اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا الحمدللہ ایک ہی موضوع ہے، 26ویں آئینی ترمیم۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کل یہ سینٹ سے بھی منظور، قائمہ کمیٹی سے بھی منظور ہو گئی، سینٹ سے بھی منظور ہو گئی، قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو گئی، اور الحمدللہ آج یہ صدر صاحب دستخط کر دیں گے تو قانون کا حصہ بن جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو ہی کر لی گیا ہو کیونکہ میں سو گیا تھا۔ تو بہرحال میری طرف سے پوری قوم کو بہت بہت مبارک ہو۔ انکمپلیٹ ہی ہوئی ہے، کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ آئینی عدالت بن جاتی نا، دنیا کے 196 ممالک میں آئینی عدالت موجود ہے۔ یہ کوئی فرسٹ ٹائم پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے، یہ پوری دنیا میں موجود ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کرپٹ ججوں کا راستہ روکنا، یہ ان کی کرپٹ وکیلوں کا روکنا۔ اب سر عام وکیل اپنے مجبور بے بس لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی 10 لاکھ روپیہ دو اگر اپنے حق میں فیصلہ کروانا ہے چھوٹے موٹے کیسوں کا۔ تو اگر کسی کا بڑا کیس ہے، قتل کا ہے اور یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو وہ پھر اس میں کروڑوں کی بات کی جاتی ہے کہ بھائی 2 کروڑ ہوں گے، 3 کروڑ ہوں گے، 5 کروڑ ہوں گے، 10 کروڑ ہوں گے۔ تو تب جا کے تو آدھے جج کو ملتے ہیں، آدھے وکیل خود ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اس طرح کی کرپشن روکنے کے لیے یہ ضروری تھی، یہ ترامیم ضروری تھی۔ پیپلز پارٹی کا اس میں سب سے زیادہ ہاتھ کس کا ہے؟ بلاول بھٹو کا، کیونکہ شہباز شریف تو ناکام ہو چکا تھا اور اس کا اس مرتبہ بھی کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ یہ بلاول بھٹو کا اس میں کارنامہ ہے سب سے زیادہ، اور پہلے نمبر پہ آرمی چیف کا، جن کے ڈنڈے نے مجبور کیا یہ ترامیم کرنے پہ۔ کیونکہ میں نے بتایا تھا نا پہلے ہی کہ یہ علی کا شعر ہے، فاطمہ کے وطن سے ہے اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے۔ یہ پوری دنیا بھی مل کے آ جائے نا تو نہ یہ ڈرنے والوں میں سے ہے نہ جھکنے والوں میں سے ہے۔ یہ اللہ کا شعر ہے، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے 76 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمیں ایسا آرمی چیف دیا ہے کہ جو نہ ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے۔ ورنہ یہاں پہ تو ایک دن حلف اٹھاتے تھے، اگلے دن جا کے امریکہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دے کے آ جاتے تھے۔ پھر وہاں سے آرڈر ملتا تھا کہ کوئی فیکٹری کارخانہ نہیں لگنے دینا ہے۔ اپنے وزیر اعظم کو کشکول پکڑا کے پوری دنیا سے بھیک منگوانی ہے، اور یہی کچھ 76 سالوں سے ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں چائنا پاکستان میں کارخانے لگانا شروع ہو گیا ہے، چائنا 24,000 کارخانہ لا رہا ہے، روس 40,000 کارخانہ لا رہا ہے۔ یہ یو ٹانگ کا کارخانہ پاکستان شفٹ ہو گیا، اب یو ٹانگ کی بسیں پاکستان میں بن رہی ہیں۔ اسی طرح سیمسنگ کمپنی کا کارخانہ پاکستان میں شفٹ ہو گیا، سونی کمپنی کا کارخانہ پاکستان میں شفٹ ہو گیا، اور چھوٹی گاڑیوں کے کوئی 20-25 کارخانے شفٹ ہو۔ اب آہستہ آہستہ مطلب یہ اگر ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب نہ کی گئی تو انشاءاللہ اس سال کے آخر میں چاروں صوبوں میں ایک جال بچھ جائے گا، اور سی پیک 2 کے تحت ریل کو بھی چائنا سے شروع کر کے تو پشاور لایا جائے گا، وہاں سے پھر پشاور سے کراچی سے گوادر سے ایران سے آگے ترکی سے یونان سے آگے انگلینڈ جا کے گوروں کی لائن کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔
یہ منصوبہ ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ اسی سال میں یا اگلے 2028 میں کمپلیٹ ہوگا، کیونکہ 4 سال اس مردود عمران نیازی نے روکے رکھا تھا سی پیک کو، اس کو بھی منصوبے کو سرے سے کینسل ہی کر دیا تھا یہ ریل کی پٹڑی والے کو۔ وہ کہہ رہا تھا جی ہم نے پیسے کم کروا لیے، اور فراڈ کیا کیا، پیسے کم نہیں کروائے۔ الزام کیا لگا رہا تھا کہ جی نواز شریف کی گورنمنٹ نے رشوت کھائی ہے اور پیسے زیادہ لگائے تھے، ہم نے 300 ارب کم کروایا ہے۔ اور 300 ارب کس کا کم کروایا تھا؟ جو اس کی دونوں سائڈوں پہ جنگلہ لگنا تھا نا، وہ جنگلہ، اور جو پل بننے تھے جو کہ بغیر پلوں کے اس میں گزرنا تھا نا، پھاٹکوں کے بغیر، وہ پل بھی کینسل کر دیے تھے اور جنگلہ بھی دونوں طرف کا کینسل کر دیا تھا۔ ابھی ایک ٹرین آ رہی ہے 150 کی سپیڈ میں یا 180 کی سپیڈ میں یا 200 کی سپیڈ میں، وہ بغیر جنگلے کے کوئی بھی جانور اس کے آگے آ جائے گا، کتنا شدید خوفناک حادثہ ہوگا۔ اس چیز کا اس پوڈری کو تو نہیں، لیکن عوام کو تو عقل ہونی چاہیے نا، عوام کو تو شعور ہونا چاہیے کہ کتنا خوفناک حادثہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، جنگلہ نہ ہونے کی وجہ سے اور پل نہ ہونے کی وجہ سے پھاٹکوں پہ بھی حادثے ہوتے ہیں۔ تو باقی جو ہے نا الحمدللہ جو ان کا ایسے ڈھیٹ نسل ہے نا، ان کا ماں باپ کا ہی پتہ نہیں تو نسل کا کیا پتہ ہوگا، کہ ہمیشہ ان کے جھوٹ کو اللہ پاک نے ان کے منہ پہ مارا ہے، پھر بھی ان کو عقل نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھیوں کو اغوا کر لیا گیا ہے، ہمارے ساتھیوں سے زبردستی ووٹ دلوایا جائے گا۔ گورنمنٹ کی عقل مندی دیکھیں کہ کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے سے ووٹ لیا ہی نہیں۔ تو اس میں دیکھیں کس طریقے سے، دیکھیں ہر جگہ پہ، اچھا یہ اگر اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ اگر سیاسی پارٹی ہوتی نا تو سیاست کرتی، دہشت گردی نہ کرتی۔ یہ دہشت گردوں کا ٹولہ ہے جو اسرائیل نے، امریکہ نے اور اسرائیل، امریکہ اور انڈیا نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ ان کو کھربوں ڈالر کے فنڈنگ آتی ہے۔ یہ جمائمہ وہاں پہ کیوں گولڈ سمتھ اور جمائمہ کھربوں روپیہ لگا کے تو اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنوا رہے تھے۔ شکر الحمدللہ۔ اس میں ان کو کس طریقے سے ناکامی ہوئی، یہ تو اس ناکامی کو بھی گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اس کو قید کیا ہوا تھا، اس لیے اس وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ان کو معیار چاہیے، وہ معیار اس میں تھا نہیں۔ 3rd ڈویژن اس کی ڈگری تھی، اور اس کے علاوہ اس نے جو کرپشن کی ہوئی تھی، توشہ خانے میں تحفے ہڑپ کیے ہوئے تھے، بیچے ہوئے تھے، وہ سب کی سب انہوں نے اپنے نوٹس میں ریجیکٹ کیا نا، اس کو اس میں لکھا ہوا ہے تفصیل کہ اس وجہ سے ریجیکٹ ہو رہا ہے کہ اس کو حکومت ملی، اس نے وہاں پہ بھی کرپشن کی انتہا کر دی، اور اسی کی کرپشن پکڑی تھی سید عاصم منیر صاحب نے، اس وقت ISI چیف تھے۔ تو اس نے راتوں رات ان کو ISI سے نکلوا کے تو فیض احمد کو لگایا تھا، جنرل فیض کو لگایا تھا کہ وہ بھی کرپٹ تھا، اور اس کو ایسا ہی بندہ چاہیے تھا، ایماندار بندہ اس کو نہیں چاہیے تھا۔ تو پھر اس کے بعد جنرل فیض نے اور اس نے مل کے کیا کچھ گل کھلائے کہ ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب کر دیا تھا۔ لیکن میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی تمام سیاسی جماعتوں کو۔ اس میں شکر ہے کہ مولانا صاحب کو بھی کچھ عقل آئی، وہ ان کے فریب سے نکلے کہ ٹائم کتنا انہوں نے ضائع کروایا تھا۔ ابھی تو ان کو تو اندر سے خان نے، عمران نیازی نے، یہ خان نہیں ہے نیازی ہے، یہ پٹھان نہیں ہے، یہ پنجابی ہے۔ پٹھانوں ہوش کرو، عقل کرو، یہ نہیں ہے پٹھان، مان لو میری بات۔ یہ نام کے ساتھ، ابھی میں اپنے نام، میں چودھری ہوں، اپنے نام کے ساتھ میں خان لگا لوں تو میں پٹھان تھوڑا ہی بن جاؤں گا، چودھری ہی رہوں گا۔ جو پیچھے سے نسل ہوتی ہے نا وہی چلتی ہے آگے۔ تو باقی جو ہے نا، دیکھیں کس طریقے سے سیاسی جماعتوں نے اس میں حصہ لیا ہے، تمام سیاسی چھوٹی بڑی سیاسی، جس کی ایک بھی سیٹ تھی نا اس نے بھی اس میں حصہ لیا ہے۔
کیونکہ وہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ سیاسی لوگ ہے ہی نہیں، یہ سیاستدان ہے ہی نہیں ہے۔ اس کا آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے بتایا تھا کہ یہ بہت بڑا دہشت گرد ہے، تو اس سے بچو، اپنی آرمی کا ساتھ دو، اپنے ملک کا ساتھ دو، اپنی عوام کا ساتھ دو۔ اور اب جو ترامیم ہوئی ہے نا، اس میں اگر کوئی وکیل یا کوئی بار کونسل اگر احتجاج کرتی ہے نا، تو میں تو کہتا ہوں اس کو الٹا لٹکا دیا جائے، کیونکہ یہ بار کا بھی ممبر اس میں شامل ہوگا جو چیف جسٹس کو منتخب کرے گا، اور پھر کرپٹ ججوں کو نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جعلی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا کوئی وہ نہیں تھا پوچھنے والا، ان کو کرپشن کرنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ بس زیادہ سے زیادہ جس نے خربوں روپیہ بنا لیا نا، ریزائن دے کے گھر چلا جاتا تھا، بس سب کچھ ختم۔ جو پیسہ لوٹا ہوا ہے نا، وہ اس کا اپنا ذاتی جاگیر بن جاتا تھا۔ اب نہیں ہوگا۔ پہلے ایک فیصلہ سن کے، ہاں اب مانیٹرنگ سسٹم میں یہ بھی وہ جج بھی آگے ہیں جو کہ ایک کیس سنتے تھے یا 6 مہینے، بھائی سردیوں کی چھٹیاں آ گئی، گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی، بھائی یہ سپریم کورٹ نہ ہوئی، یہ تو کوئی پھر تفریح ادارہ ہو گیا جس میں چھٹیاں ہی چھٹیاں۔ تو اب ان پہ بھی مانیٹرنگ سسٹم ہوگا، اور ان کو بھی نکال باہر پھینکا جائے گا کہ جو اس طرح کی آرام کی تنخواہیں لے کے اپنے بچوں کو آرام کھلاتے تھے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ایک مضبوط نظام بن گیا ہے، جیسے مضبوط بننا چاہیے تھا ویسے تو نہیں بن سکا ہے۔ آئینی عدالت ہونی چاہیے تھی، آئینی بینچ بنایا ہے۔ یہ مولانا صاحب کی عقل مولوی والی تھی نا، مولوی کی محدود عقل ہوتی ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ دین کے متعلق تو معلومات اس کے پاس ہوتی ہیں لیکن سیاست کے متعلق نہیں ہوتی۔ ہاں، پوری قوم کو، مولانا کو میں ایک بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، مولانا کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور آفرین ہے کہ اس نے اپنے مفتی محمود کی، مولانا مفتی محمود کی عزت رکھ دی، کہ اس نے یہ شک شامل کی کہ بھائی پاکستان سے سود کا نظام ختم ہونے جا رہا ہے، الحمدللہ۔ یہ بھی کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہوا تھا، شہباز شریف نے تو لکھ کے دے دیا تھا کہ بھائی ہم تو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، تو سپریم کورٹ میں پڑا ہوا وہ کرپٹ جج لگاتے ہی نہیں تھے، وہ بینکوں سے اور تمام بڑے بڑے اداروں سے پیسہ کھا کے نا وہ کیس ہی نہیں لگاتے تھے۔ ملک ریاض کا کیس ابھی تک نہیں لگ رہا ہے، کیوں نہیں لگ رہا ہے بھائی؟ وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے ان سے اس کے آگے کانے ہیں؟ کسی جج نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں، کسی جج نے رشوت لی ہوئی ہے، یہ سب کا سب کرپٹ ججوں کا ایک ٹولہ تھا نا، وہ انشاءاللہ اب بھاگے گا، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچے گی۔ سپریم کورٹ اتنی پاورفل بنائے، اگر آئینی عدالت بن جاتی نا تو پھر اتنی پاورفل ہو جاتی کہ یہ آرمی چیف کو، صدر کو، وزیر اعظم کو، سب کو سسپینڈ کرنے کی طاقت رکھتی ہے، لیکن انہوں نے کبھی وہ طاقت استعمال ہی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کہ یہ خود کرپٹ ہے۔ جو بندہ خود کانا ہو نا، خود چور ہو، وہ کسی کو کیا چوری سے روکے گا؟ تو اب اللہ کا شکر ہے، دیر آئے درست آئے، کافی بہتری ہو گئی ہے۔ آئینی بینچ بنایا گیا ہے، لیکن بینچ کی وہ پاور نہیں ہوتی ہے جو آئینی عدالت کی ہوتی ہے۔ اس کا اپنا چیف جسٹس ہوتا ہے، اس کے اپنے جج ہوتے ہیں، تو وہ جو فیصلہ کر پاتا ہے نا، وہ بینچ نہیں کر پاتا ہے۔ یہ مفتی میں یہ مولانا فضل الرحمان کی بہت بڑی غلطی ہے، یہ اس نے یہ نہیں ہونے دیا یہ کام۔ تو بہرحال پھر بھی دیر آئے درست آئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ملک ایک ترقی کی طرف چل پڑا ہے، ترقی کی راہ پہ چل پڑا ہے۔ تو دعا کریں، تو اس کے بعد پھر شام کو آپ کو مزید تازہ صورتحال سے آگاہی کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔
افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ جو بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں تو نبی پاک کے وسیلے سے ان سب کو تباہ و برباد فرما، اور جو ان کے ایجنٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت عطا فرما، ورنہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما، غیب سے مدد فرما، اور دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔